بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتم الحج والعمرۃ للہ۔ گرامی قدر حضرات، سلسلہ درس مسائل حج و قربانی اعظم موطا امام مالک جاری و ساری ہے۔ آج جمعہ کا روز روشن ہے، 15 ذوالقعدۃ الحرام 1445 ہجری مطابق 24 مئی 2024 عیسوی۔ حدیث شریف میں جمعہ کے روز روشن کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جو کوئی خوش نصیب جمعہ کے دن وفات پاتا ہے عذاب قبر سے محفوظ رہتا ہے۔ مسند امام اعظم میں بھی یہ حدیث اور روایت موجود ہے، من مات یوم الجمعۃ وقی عذاب القبر۔ اور صحیح حدیثوں کا مضمون ہے کہ جو کوئی خوش نصیب اولاد جمعہ کے دن والدین کی یا ان میں سے کسی ایک کی قبر پہ حاضر ہو، کل قیامت میں وہ فرما برداروں میں لکھا جائے گا، اگرچہ مثلاً وہ دنیا میں فرما بردار نہ بھی ہو۔ اور ایک ساتھ اس کی ایسی ہے جس میں جو خیر مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے، اور اعلیٰ درجے کی جو روایات ہیں اور جو مختار قرار دی گئی ہیں اس کے مطابق وہ یہ پچھلی گھڑی ہے، عصر کے بعد غروب تک کی جو گھڑی ہے۔ حج کے تعلق سے جو تلبیہ کے مبارک الفاظ ہیں ان کا مفہوم میں آج کے درس میں پیش کرتا ہوں۔ امام مالک نے بھی اپنی موطا میں اس کا ذکر کیا، اور دیگر محدثین نے بھی کچھ الفاظ کے ملنے جلنے کے ساتھ ساتھ تقریباً بعض اختلافی الفاظ بھی ہیں اس میں، یعنی ایک روایت میں ہیں تو وہ دوسرے میں نہیں ہے۔ عام طور پہ جو معروف تلبیہ ہے وہ ہے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت والملک لا شریک لک لبیک۔ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں۔ بے شک حمد تیرے لیے، یعنی تعریف، شکر، کہ حدیث شریف میں حمد کو راس و شکر قرار دیا گیا۔ کل کے درس میں ہی ہم نے بیضاوی شریف میں سبقاً یہ پڑھا کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحمد و راس و شکر، حمد اللہ کی بجا لانا یہ شکر خدا کا یوں کہہ لیں کہ راس، سر، ہیڈ، وہ بجا لانا ہے۔ فرمایا جس نے اللہ کی حمد نہیں کی اس نے اللہ کا شکر نہیں کیا۔ حمد کو راس و شکر کہا گیا۔ ان الحمد والنعمت، بے شک حمد بھی مولا تیرے لیے، نعمت بھی تیری ہے، والملک، اور ملک یعنی بادشاہت وہ بھی تیرے لیے۔ تینوں چیزیں مجازاً اس کے بندوں کی طرف سے بھی ملتی ہیں اور اس کے بندوں کی بھی ہوتی ہیں۔ مثلاً اچھے کام پر اچھائی بیان کرنا، تعریف کرنا، یہ بندوں کا بندوں کے لیے بھی ہوتا ہے۔ انعام یافتہ لوگوں کا، منعم علیہم جو ہیں جن پر اللہ کا انعام ہے، نعمتیں ہیں، وہ منعم بھی بنتے ہیں اوروں کے لیے بعض اوقات، انعام دینے والے، نعمت دینے والے مجازاً۔
اسی طرح اللہ کی عطا سے جن کو ملک عطا ہوا، بادشاہت عطا ہوئی، کوئی جاگیر عطا ہوئی، کوئی ملک انہیں حاصل ہوئی، ان کی طرف سے آگے اوروں کو بھی ملتی رہتی ہے، حاصل ہوتی رہتی ہے، لیکن لائق حمد حقیقت میں وہ اللہ کی ذات ہے۔ مخلوق میں سے جس کی حمد کی جائے وہ مجازن ہے، کہ مخلوق کی تعریف حقیقت میں خالق کی تعریف ہے، جیسے مصنوع کی تعریف صانع کی تعریف ہوتی ہے۔ مصنوع کہتے ہیں صناعت سے، کاریگری سے جو بھی چیز بنی، اس کی تعریف ایسے ہے جیسے اس کاریگر کی تعریف۔ اور نعمت اگرچہ کسی بندے کی طرف سے ملی ہو تو اسے کس نے دی ہے؟ اللہ نے۔ وہ نعمت بھی اللہ نے دی، اور آگے اسے دوسروں کی طرف وہ نعمت منتقل کرنے، دوسروں کو دینے کی توفیق بھی اللہ نے دی ہے، اس لیے وہ بھی اس کی تعریف در حقیقت اللہ کی تعریف ہے۔ بادشاہت، ملک یا ملک اسے عطا کس کی طرف سے ہوا؟ اللہ کی طرف سے۔ اس نے دیا تو بھی کسی کو اللہ کی توفیق سے، اس پر بھی اس کی تعریف۔ تو در حقیقت یعنی الحمد، ان نعمت اور الملک پہ الف لام جو ہے وہ تعریف کا مان کے خاص حمد حقیقی، نعمت حقیقی، ملک حقیقی مراد لیں، اور استغراق کا معنی یعنی اس کا معنی ہوتا ہے جو اپنے جمیع افراد کو گھیر لے، ہر قسم کی حمد، ہر قسم کی نعمت، ہر قسم کا ملک، اے مولا وہ تیرے لیے ہے، تیرے لیے ہے، تیرے لیے، لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں، نہ اے مولا ذات میں، نہ صفات میں، نہ اسماء میں، نہ افعال میں، نہ احکام میں، تو یکتا ہے، ازلی ہے، ابدی ہے، سرمدی ہے، دائمی ہے۔ صفات ذاتیہ پر بحث کرتے ہوئے علماء متکلمین، امام اعظم ہوں، آپ نے الفقہ الاکبر میں اور اس کی شرح میں، پھر ملا علی قاری نے بڑی بحثیں کی، خواہ وہ امام غزالی ہوں، عقید غزالی، پھر اس کی شروحات میں آگے بحث ہیں، خواہ وہ علامہ مفتی الثقلین علامہ نصفی ہوں، عمر نصفی، عقید نصفیہ میں اور اس کی پھر شروحات میں، بالخصوص شرح عقید علامہ تفتزانی میں، حیات، قدرت، علم، ارادہ، سمع، بصر، ان چیزوں کو حیات حقیقی کہا گیا، حالانکہ ساری حیات صفات حقیقی ہیں، ذاتی ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ فرمایا یہ وہ صفات ہیں کہ ان کی جو ضد ہے وہ شیان شان باری تعالیٰ نے۔ حیات کی ضد موت ہے، قدرت کی غیر قدرت ہے، سمع بصر کی عدم سماعت، عدم بصارت ہے، ارادہ کی عدم ارادہ ہے۔ تو اس وجہ سے ان کو بعض جو ہے صفات سبع کو صفات ذاتی کہتے ہیں۔ تو ان پر جب بحث کرتے ہیں تو بھی یہی بات ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ حی ہے اس معنی پر کہ وہ زندہ ہے اور اوروں کی زندگی اس کی محتاج ہے، صرف زندہ کے معنی میں نہیں، قیوم ہے اس معنی پر کہ خود قائم ہے، سب کی بقا کا قیام اس کے ساتھ ہے، وہ اپنے ارادے میں مستقل ہے، فعال لما یرید۔ تو الغرض بعض ناموں کا اشتراک یہ شرک پیدا نہیں کرتا۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، مثلا اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ سورہ توبہ کی آخری آیت میں اس کے حبیب کے لیے یہی کلمہ استعمال ہوا ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں پر رؤوف الرحیم۔ یہ لفظوں کا اشتراک شرک پیدا نہیں کرتا۔ اللہ کا رؤوف الرحیم ہونا ذاتی ہے، ازلی، ابدی، سرمدی، دائمی ہے، نہ مٹنے والا، نہ فنا ہونے والا۔ اس کے حبیب کا رؤوف الرحیم ہونا اس کی عطا سے ہے، اور ازلی نہیں کہ جس کی ابتدائی نہ ہو، اس وقت سے جب سے اللہ نے رؤوف رحیم بنایا۔ ابدی نہیں ہے کہ جس کا کوئی اینڈ ہی نہ ہو، وہ صرف اللہ کی صفات ہے۔ اسی طرح انہ هو السمیع البصیر، سورہ بنی اسرائیل پہلی آیت معراج، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ،
لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اللہ سمیع ہے، بصیر ہے، اور صفات سبع ذاتیہ میں بھی ابھی آپ نے سنا، سمع بھی ہے، بصر بھی۔ تو اللہ کے حبیب تو رؤوف الرحیم ہے، اللہ کی عطا سے آپ نے سن لیا لفظوں کے اشتراک نے۔ جب اللہ کے حبیب کو اللہ کا شریک نہیں بنایا بلکہ وہ حبیب ہی رہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ اب یہاں تو حبیب کی بھی بات نہیں، کسی اور رسول، نبی کی، فرشتے کی بھی بات نہیں، صرف مومنین کی بات بھی نہیں، انسان خواہ مومنین ہو، کافرین ہو، منافقین ہو، فرمایا ہم نے انسان کو سمیع و بصیر بنایا۔ تو اللہ کا سمیع و بصیر ہونا ازلی ہے، ابدی ہے، ذاتی ہے، قدیم ہے، اور بندے کا سمیع و بصیر ہونا اس کی عطا سے ہے، حادث ہے۔ حادث کہتے ہیں نوپید چیز، قدیم ہوتی ہے جو کسی کی بناوٹ سے نہ ہو، ذاتی طور پہ ہو، ازلی وہ جس کی ابتدا نہ ہو، ابدی وہ جس کی انتہا نہ ہو، سرمدی جو ہمیشہ ہو، دائمی ہمیشہ، یہ صرف اللہ کی صفت ہے۔ تو لا شریکہ لک کہنے والا گویا یہ اقرار کر رہا ہوتا ہے، اور یہ اقرار دل کی تصدیق کے ساتھ صرف حرم کعبہ میں نہیں ہے مومن کا، یہاں بھی ہے، لیکن وہاں کا ایک خاص یہ ترانہ ہے، ایک نغمہ ہے، کیونکہ کعبۃ اللہ تو شمع ہے نا محبت الہی کی، دنیا بھر سے کھینچ لیتا ہے کہ نہیں سب کو، اور دنیا بھر کے اہل ایمان، مرد و زن، پیر و جوان، کیا گورے کیا کالے، کیا عربی کیا عجمی، کس کس قوم اور کس کس قبیلے اور کس کس علاقے اور کس کس زبان کے، وہ پروانہ وار اس پر ایسے نثار اور نچھاور ہوتے ہیں جیسے پروانے شمع پر، اور ان کا جب وہ اجتماعی کلمہ بلند ہوتا ہے تو ایک یوں کہہ لیں کہ فضا میں ایک ماحول پیدا ہو جاتا ہے۔ آج بھی صرف آپ وہ کسی چینل پہ سن لیں تو یاد تازہ ہو جاتی ہے اس کی جس نے وہ سعادت حاصل کر رکھی ہے، اور جذبہ انگڑائی لے لیتا ہے اس کا جس کو یہ سعادت نہیں ملی۔ برکت کے لیے ایک دفعہ کہہ لیں لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت والملک لا شریک لک لبیک۔ حاضر ہوں اے مولا میں، حاضر ہوں اے اللہ میں، تیرا کوئی شریک نہیں، بے شک حمد حقیقی، نعمت حقیقی، ملک حقیقی، بے شک ہر ہم، جن سے نعمت، جن سے ملک، بے شک تمام تعریفیں، تمام نعمتیں، تمام ملک اے مولا تیرے لیے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ تو یہ حاجیوں کا خاص وظیفہ ہے، جس کو اور کوئی دعا بھی یاد نہ ہو تو پھر وہ ہر مقام پہ اس کی تکرار کرے، جس کو پھر یہ یاد نہ ہو تو پھر وہ ہر مقام پر اللہ کے دربار میں پہنچانے والی ہستی پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرے۔ یہ بھی تاریخ میں بزرگوں سے ثابت ہے۔ ایک نوجوان کو دیکھا کہ بس وہ ہر مقام پر یہی پڑھتا ہے، درود شریف ہی پڑھتا ہے۔ وہ بھائی سے وجہ پوچھی گئی کہ تلبیہ کے ٹائم بھی تم درود شریف پڑھ رہے ہو، بعض مخصوص مسنون دعائیں ہیں، پہلے پھیرے کی، دوسرے کی، تیسرے کی، اور مختلف مقامات کی درود شریف۔ پھر اس نے جو اپنی آپ بیتی بتائی وہ بڑی دردناک ہے، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ سفر میں بڑی پریشانی لاحق ہو گئی، تو اس کے والد کا وفات تو ہو گئی، چہرہ بھی بدل گیا، کو گناہ کو جرم ایسا تھا جس سے اللہ کی ناراضگی کا ظہور تدفین سے پہلے ہی ہو گیا۔ تو دو جہاں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم نے کرم فرمایا، اس مسافر جوان کی سنی، اور تشریف لا کر جلوہ افروز ہو کر اپنا نورانی دست پر انوار اس کے والد کے چہرے پہ پھیرا، اس پہ بھی کرم ہو گیا، اور ان کے سفر کی مشقت بھی کٹی۔ تو وہ کہتا ہے میں تو ہر مقام پہ، ہر لہجہ، ہر موقع پہ ان کا وہ احسان مجھے یاد آتا ہے، تو صاحب درود صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی درود بھیجے جاتا ہوں۔ پھر اسے بھی بشارت ملی کہ تیرے اس ہر مقام پہ درود پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے تیرے ان ارکان کو اور ہر مقام کی
ان عبادتوں کو اللہ تعالیٰ نے شرف قبولیت بخشا، کیونکہ درود شریف جو ہے وہ عبادت اور دعا کے لیے مثل ایسے ہے کہ وہ پرندہ ہے تو یہ اس کا پر ہے، کوئی پرندہ بغیر پر کے پرواز نہیں کرتا، تو کوئی دعا کوئی ذکر جو ہے وہ عرش الہی کی طرف درود شریف کے پروں کے بغیر پرواز نہیں کرتا۔ پاک پروردگار سے دعا ہے جمعہ کی اس ساعت مقبولہ کے صدقے کم از کم ہمیں زندگی میں ایک مرتبہ بصورت حج یا بصورت عمرہ اپنا پاک گھر اور اپنے پاک حبیب کا پاک در دیکھنا نصیب فرمائے۔ پھر ہم مولا تیری بارگاہ میں ارتجا کرتے ہیں لبیک اللہم لک لبیک، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت والملک لا شریک لک لبیک۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تبارک و تعالی علی خیر خلقی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔